بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں دو حلقوں کے پاس سے گزرے تو فرمایا دونوں خیر و بھلائی پر ہیں، لیکن ان میں ایک دوسرے سے افضل ہے۔ رہے وہ لوگ جو اللہ سے دعا کر رہے ہیں اور اس کے مشتاق ہیں، بس اگر وہ چاہے تو انہیں عطا فرمائے اور اگر چاہے تو عطا نہ فرمائے۔ اور رہے وہ لوگ جو فقہ یا علم سیکھ رہے ہیں اور جاہلوں کو تعلیم دے رہے ہیں تو وہ بہتر ہیں، اور مجھے تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ پھر آپ اس حلقے میں بیٹھ گئے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 257۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ علم کی وہ کیا حد ہے جہاں پہنچ کر انسان فقیہ بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے امور دین کے متعلق 40 احادیث یاد کی اور انہیں آگے امت تک پہنچایا تو اللہ اسے فقیہ کی حیثیت سے اٹھائے گا، اور روز قیامت میں اس کے حق میں شفاعت کروں گا اور گواہی دوں گا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 258۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو سب سے بڑا سخی کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا سخی ہے، پھر اولاد آدم میں سب سے بڑا سخی میں ہوں، اور میرے بعد وہ شخص سخی ہے جس نے علم حاصل کیا اور اسے فروغ دیا۔ روز قیامت وہ اس حیثیت سے آئے گا کہ وہ اکیلا ہی امیر ہوگا، یا فرمایا اکیلا ہی ایک امت ہوگا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 259۔